لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ سلمان اس وقت اپنے دین سے، اپنے اسلام سے بہت ہی دور ہے۔ مسلمان کی حالت اس وقت کیسی ہے یہ ہر شخص جانتا ہے۔ مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ واقف ہیں، لیکن مسلمان کو صرف اپنی پریشانی دکھائی دیتی، پریشانی دکھائی دیتی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم پر پریشانیاں کیوں آئیں، کبھی قرآن پر غور نہیں کرتا کہ مسلمانوں پر پریشانیاں صرف مسلمان پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہندوستان میں یا دیگر ممالک میں یا پورے عالم میں کیا صرف مسلمان ہی بستے ہیں؟ کیا صرف مسلمان ہی رہتے ہیں؟ دوسری قومیں بھی رہتی ہیں، دوسرے مذاہب کو ماننے والے بھی رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ان پر ظلم و تشدد ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جس طریقے سے مسلمانوں کو کاٹا اور مارا جاتا ہے، اس حساب سے تو یہ لگتا ہے کہ کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے ہی اندر، کوئی وجہ تو ضرور ہے جو صرف مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے اور ہماری تحقیق کے مطابق مسلمانوں کو اس وجہ سے پریشان اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ مسلمان اپنے دین سے اور اپنے قرآن سے دور ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کو اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، جو اپنے والد کو نماز جنازہ، اپنے والد کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وہ قوم ہے جو قرآن پاک کی تلاوت سے محروم، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو نمازوں میں رکعت کی تعداد نہیں معلوم۔ یہ وہ قوم ہو چکی ہے، یہ برباد قوم اس لیے ہے کیونکہ نہ ان کے اندر اخلاقیات ہے، نہ ہی ان کے اندر عقیدے کی درستگی کا کوئی غم ہے کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، نہ ہی ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ جس طریقے سے ان کو کوئی گالی یا کوئی غلط الفاظ میں ان کو مخاطب کرتا ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو مخاطب کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اور ایمان والے کا یہ رویہ نہیں۔ غیر لوگ کس چیز کو دیکھ کر ایمان لائے؟ صحابہ کے دور میں، نبیوں کے دور میں کتابوں پہ کتابیں علماء نے لکھی، فقہا نے لکھی۔ یہ کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ اسلام صرف اخلاق کے بلبوتے پر پھیلا ہے، لیکن ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، خاص طور سے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ان کے اخلاق بالکل بھی درست نہیں۔ ان کو اگر کوئی گالی دیتا کہ فوراً اس پر
جھگڑا اور فساد کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایسا نہیں، اسلام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے انداز تکلم کے ذریعے۔ آپ کا انداز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے یہ انداز تکلم کہاں سے سیکھا۔ لیکن ہمارے اخلاق، ہمارا بولنے کا طریقہ، ہمارا لہجہ یہ بتلاتا ہے کہ نہ ہم نے قرآن پر غور کیا ہے، نہ ہم نے حدیث مصطفیٰ پہ غور کیا ہے۔ نبی کے دور کا واقعہ یاد کرو اور پڑھو کس طریقے سے کفار ان پر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کے واقعات کو پڑھو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو پڑھو۔ نہیں پڑھتے۔ قرآن بھی کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ حقیقت میں ہم اور آپ قرآن پر غور نہیں کرتے، حدیث مصطفیٰ پر ہم اور آپ غور نہیں کرتے۔ ہمیں صرف اور صرف دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کی کمیاں نظر آتی۔ کاش کبھی ہم نے بھی اپنے گریبان میں اپنی کمیوں کو دیکھا، کبھی اپنے جسم کی کمیوں کو دیکھا۔ یہ قوم اس لیے پریشان حال ہے کہ انہوں نے دین سے دوری بنا دی۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم پکے سچے مومن۔ کہاں سربلند؟ مسلمانوں کی جو حالت اس وقت ہے شاید کسی دوسری قوم کی ایسی حالت ہو۔ دلت ہم سے بہتر ہو گیا۔ مسلمان کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا نہیں پسند کرتا، اس کے ساتھ پینا پسند نہیں کرتا، بولنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمارا لہجہ ہو گیا ہے کہ دوسری قومیں اسلام کی طرف کیسے اٹریکٹ، کیسے مائل ہو۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور جنت حرام ہے اس شخص پر جس کے اخلاق درست نہیں۔ حدیث ہے جنت حرام۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہیں نماز، لیکن ہماری برائیاں غیبت مسجدوں میں بھی شروع رہتی ہیں۔ کبھی امام صاحب کی برائی، کبھی مؤذن صاحب کی برائی، کبھی مقتدی ایک دوسری مقتدی کی غیبت کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہم مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، اس لیے ہمارے چہرے پر نماز کی بشاشت اور نماز کی رونق ہمارے چہروں پر نہیں آتی۔ نماز کی جو روحانیت ہے وہ ہمارے چہروں سے نہیں ٹپکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز بھی دل سے اور دماغ سے نہیں پڑھتے، دل لگا کر، دل جوئی کے ساتھ، سکون و اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنا، قرآن پاک پر زیادہ سے زیادہ غور کرنا، دین اسلام پر کس طریقے سے چلنا۔ آپ قرآن کا ٹرانسلیٹ کریں قرآن کا۔ تفسیر موجود ہے، ٹرانسلیٹ موجود ہے، انگلش میں بھی، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہر زبان میں، تقریباً ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیٹ موجود ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں ہر چیز آسان ہے، قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، حدیث مصطفیٰ آپ پڑھ سکتے ہیں، علماء کے بیانات یوٹیوب پر بھرے ہوئے ہیں۔
لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی کا بیان سنیں یا پھر قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، سمجھ کر پڑھنا زیادہ ثواب، اس پر آپ عمل کریں گے۔ جو غیر لوگ ایمان لاتے ہیں وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، رٹ کر نہیں پڑھتے۔ کوئی بھی ایمان لایا ہو اس سے آپ معلوم کریے کہ آپ ایمان کیوں لائے، اس تو وہ کہے گا قرآن کو ہم نے پڑھا اور قرآن کو سمجھا، ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے اخلاق اور کس طریقے سے اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسلام کوئی کٹرتا کا حکم نہیں دیتا، کسی کو مارنے اور کاٹنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام امن اور شانتی کا مقام دیتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔